اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں رمضان رمض سے لیا گیا ہے، جس کے مطلب شدید گرمی اور تپش کے ہیں۔ ماہ رمضان میں مسلمان روزے کی حالت میں سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ رمضان سے مراد جل جانے کے ہیں، کسی چیز کا جل جانا۔ رمضان میں جل جانے سے روزے کا کیا تعلق اور واسطہ ہے؟ جب ایک مسلمان کے سارا سال اسلامی مہینے کے مطابق 330 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، جس طرح انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، بھوک اور پیاس میں جلتا رہتا ہے۔ جتنی شدت سے بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسی طرح آگ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایندھن کی آگ میں چیزیں جل کر رہ جاتی ہیں، اور رمضان میں روزے داروں کی بھوک اور پیاس سے جو آگ بنتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ آخری روزے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے پورے سال کے گناہوں کو اسی طرح جلا دیتا ہے، روزے دار کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ اس انسان نے ابھی جنم لیا ہو۔ حج کا مہینہ آتا ہے تو انسان کے اعمال ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے ہوتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نفل کو ادا کرنے کا ثواب ایک فرض کو ادا کرنے کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس مسلمان نے ایک فرض روزے کو چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا رہے، تو پھر بھی وہ مسلمان اس قضاء کیے ہوئے روزے کا ثواب حاصل نہ کر پائے گا۔ فرض روزے میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بغیر کسی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا بہت بڑے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس عمل کو جاری رکھنے سے انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ و استغفار کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہوں سے معاف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ملاقات ایسے لوگوں سے کروائی گئی جن کو ایڑیوں کے بل الٹا باندھا ہوا تھا، ان کی بانچیں چیر کر ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ ارے بھائیوں، یہ سزا اس بندے کی ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن افطاری سے پہلے ہی کھول لیا۔ یہ سزا اس کی بتائی گئی ہے جس نے افطاری جلدی کی تھی۔ ذرا سوچئے گا کہ جس نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیا سزا رکھی ہوگی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے دنیا اور آخرت کی سلامتی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کو ادا کرنے کے برابر کر دوں گا۔ نفل کو ادا کرنے کا ثواب فرض کو ادا کرنے کے برابر کر دوں گا۔ جو پورا رمضان تراویح کی پابندی کرے گا اور پورے مہینے کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے دھو دے گا جیسے اس بندے نے آج ہی جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے روزہ اور نماز میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھی تو میں اس کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رات کو قیام کس امت پر عطا نہیں ہوا؟ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، دوسرے رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، 8 یا 6 رمضان پر حضرت داؤد علیہ السلام پر، 12 یا 8 رمضان مبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ کتابوں کو مکمل ایک ہی دفعہ نازل فرمایا گیا۔
رمضان میں ہی لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک بار نہیں نازل فرمایا۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، سب کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار ہی نازل ہوتے تھے۔ اس سے زیادہ بار کسی جگہ ذکر نہیں آیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں 24,000 بار تشریف فرما ہوئے۔ جو شخص رمضان میں صبح کو روزے کی حالت میں اور رات کو تراویح ادا کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ہم کو چاہیے روزے کے مہینے میں دنیاوی کاموں کو کم وقت دیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروفیات میں گزاریں، کیونکہ عام دنوں کی نسبت رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اپنے ملازمین کو بھی روزے کی تلقین کیا کرے۔ ملازموں سے رمضان میں بالکل کم کام لیا کرے، تاکہ وہ عام معمول کے مطابق کام میں مشغول رہنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار سکیں۔ روزے دار کے جسم سے روزہ فالتو چیزوں کو ختم کر کے شیطان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزے دار پر روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو کھانے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے دار روزہ رکھ کر برے کاموں سے منع ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ تمام برے کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ روزے دار وہ کام نہیں کرتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وہ گالی، غیبت، جھوٹ جیسی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کسی کی غیبت کیوں کرے گا، کسی کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گا، ہر بند کمرے میں پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھائے گا۔ اس کو یقین ہے کہ اس کو کھانے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ روزہ دار کبھی بھی بند کمرے میں پانی نہیں پیے گا، نہاتے ہوئے بھی اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان میں کم نہیں تولنا چاہیے۔ رمضان میں کیوں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے یہ شرف کسی بھی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہو۔ کے مہینے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونٹیاں، مچھلیاں اور ہوائیں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا کہ رات کے آخری پہر عبادت کرنے سے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سوا یہ شرف کسی امت کو حاصل نہیں ہوا کہ رمضان کے مہینے میں وصال کرنے والے کا انتظار جنت کی حوریں جنت کے دروازوں پر کھڑے ہو کر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت تیار کر دیتا ہے کہ دنیا میں میرے اس نیک بندے نے روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس سے گزارا تھا، اس کا صلہ اپنے نیک بندوں کو عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے اور رمضان المبارک کے روزے پوری ہمت و استقامت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔